پیارے بچوں السلام علیکم. آئیے پہلے تلاوت سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والوں، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. معلم ریڈیو پروگرام میں ہادیہ اور نبیہہ کی طرف سے خوش آمدید. سب سے پہلے آج کی اچھی بات. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والوں، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. دنیا میں ایسا کوئی انسان نہیں جس کو کوئی مصیبت نہ ہو. مصیبت اور تکلیف انسان ہی کے لیے ہے. انسان کی حالت کبھی ایک جیسی نہیں رہتی. آج خوش ہے تو کل غمگین. تھوڑی تھوڑی مصیبت پر آپے سے باہر ہو جانا اور صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دینا انسانیت کے خلاف ہے. حقیقت یہ ہے کہ دنیا امتحان اور آزمائش کی جگہ ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کا امتحان نعمتیں دے کر بھی لینا ہوتا ہے اور واپس لے کر بھی. مومن یعنی کہ سچے مسلمان کے لیے یہ دنیا بھلائی اور کامیابی سے بھرپور ہے. جب ایک سچے مسلمان کو نعمت ملتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب اس پہ کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ صبر کا راستہ اختیار کرتا ہے. دونوں صورتوں میں اللہ اس سے بے حد خوش ہے. دنیا میں اللہ کی مدد اور آخرت کی نجات دونوں کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ انسان صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے اور مشکلات کے ہجوم میں اللہ کی رضا اور دین حق پر قائم رہے. پیارے بچوں، اسلام میں صبر کے معنی بہت وسیع ہیں. اپنے جذبات اور خواہشات کو قابو میں رکھنا بھی صبر ہے. جلد بازی اور گھبراہٹ سے کام نہ لینا بھی صبر ہے. کسی خوف یا لالچ کی وجہ سے غلط کام کرنے جا رہے ہوں تو اس سے رک جانے کو بھی صبر کہتے ہیں. میں نے اکثر دیکھا ہے کہ بچے والدین سے ضد کرتے ہیں کہ کبھی ان کو کوئی کھلونا چاہیے ہوتا ہے، کوئی کپڑے چاہیے ہوتے ہیں، یا پھر کوئی خاص کھانے کی چیز چاہیے ہوتی ہے، یا کوئی بھی اور قسم کی فرمائش ہو. وہ ضد اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ صبر نہیں کرتے. ہمیں چاہیے کہ اگر ہمیں ہمارے والدین، اساتذہ یا کوئی بھی شخص کسی چیز سے منع کرے تو صبر کے ساتھ ان کی بات سننی چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. بچوں، ہمیں ہر مشکل کے موقع پر صبر کرنا چاہیے. اس طرح ہم بہت بڑی سی مشکلات سے بھی بچ سکتے ہیں، کیونکہ یہ بات تو سبھی نے سنی ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. اسی کے ساتھ سنتے ہیں آج کا پہلا کمپوننٹ جو ہے انگلش ود پروفیسر بنٹی. السلام علیکم اینڈ گڈ آفٹرنون ٹو یو آل. ویلکم ٹو لرننگ انگلش ود پروفیسر بنٹی. میں ہوں آپ کی ہوسٹ یسرا اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر بنٹی، اور ہم دونوں آپ کو ہمارے شو میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. Yes, welcome back to our show. How are you doing today, Professor Bunty? I am well, Miss Yusra. How are you? I am well too, thank you. تو Miss Yusra، آج ہم کیا کریں گے؟ Today, we will talk about helping people. Then, we will listen to a story in the second segment. And finally, we will learn about declarative and interrogative sentences. تو آج کافی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں. Let's begin. چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ سے جس کا نام ہے چٹ چیٹ. تو آج ہم چٹ چیٹ میں کس بارے میں پڑھیں گے Miss Yusra؟ We will talk about the instances where we have helped someone. That is very interesting. بچوں، do you know what help means? جی ہاں، ہیلپ کا مطلب ہے کسی کی مدد کرنا، کسی کے کام میں آسانی کرنا یا اس کی مدد کرنا ہیلپ ہوتی ہے. Great. But why should we help people, بچوں؟ Can you think of few reasons? کیا کہا بچوں؟ جی ہاں، ہیلپ کرنے سے صرف سامنے والا ہی خوش نہیں ہوتا بلکہ ہمیں خود بھی خوشی ملتی ہے اور ہمیں ثواب بھی ملتا ہے. اور when we help others, we build a stronger community.
सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करते हैं एंड पीपल टेक केयर ऑफ ईच अदर। किसी को हेल्प करने के लिए आपको बहुत बड़ा काम नहीं करना होता. You can help someone by doing a small deed as well. Yes, indeed. Miss Yusra, do you remember when you helped someone? Let me think, Professor Bunty. Yes, I remember. One day I was with my family in the park and we were all playing catch the ball. When my brother threw the ball, I ran towards it and realized it fell near a bench beside a tree. I went to pick it up and saw a little kid standing near the tree and he was crying. Why was he crying? His kite was stuck in the tree and he was not tall enough to reach it. I told him I can try to get the kite down. I tried my best, but even I was not tall enough to reach the kite. Then what did you do? Then I went back to my family and called my brother. He came and climbed the tree and he got the kite down. The kid was very happy. He thanked us and ran back to his family. Me and my brother were happy that we helped the kid, so we went back to play as well. That is really nice. Yes, but then a few moments later, the kid came back with 2 flowers and gave us the flowers. It was his way of saying thank you. This is such a nice gesture. That was really sweet. What about you, Professor? Did you ever help someone? I remember once I was in the market buying some fruits and there was an old lady walking with a bag full of oranges. Suddenly a car passed by and the lady dropped the bag. All the oranges were scattered across the road. Oh no, what happened next? Then I quickly went and helped the old lady by picking up the oranges from the road before any more cars came. Looking at me, a few other people also came quickly to grab the oranges for the old lady. We all put the oranges in the new bag and gave it back to her. She was really happy because she bought those oranges for her grandchildren. That is so sweet. She thanked us a lot and gave us oranges as a thank you. It was really sweet. That was really nice, Professor. Bachcho, whenever you see that someone needs help, you should try to help him or her. This will not only make you happy, but it will also make the other person happy. Now think of an instance where you helped someone. And narrate that story to your friends or family. But keep in mind, you have to speak in English. अब बारी आ गई है listening and critical thinking की। मिस युसरा, आज हम लिसनिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग में क्या करेंगे? आज हम एक स्टोरी सुनेंगे और फिर होगा हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन। Oh yes, it's time for a story. What is today's story about, Professor? Today we will listen to the story of the Little Red Riding Hood. बच्चों चले अब हम ये कहानी सुनते हैं and pay attention because इसके बाद होगा हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन। Once there was a little girl who lived with her parents in a cottage near the woods. Cottage का मतलब एक तरह का छोटा सा घर. On the other end of the woods lived her grandmother. Her grandmother loved her very much. वो उस बच्ची से बहुत प्यार करती थीं और उसे खूब सारे गिफ्ट देती थीं। What was the name of the little girl? एक बार ग्रैंडमदर ने लिटिल गर्ल को एक क्लोक दिया. It was a red cloak with a hood. बच्चों, do you know what a cloak is? क्लोक एक चादर को कहते हैं. It's like a hood. The little girl wore it all the time and everyone started calling her the Little Red Riding Hood. Oh, the Little Red Riding Hood. One day the mother told Red Riding Hood that her grandmother was ill. She asked her to visit the grandmother. Mother gave eggs, butter and cake in a basket to Red Riding Hood and said, "Take this to your grandmother." फिर क्या हुआ? Red Riding Hood was very excited. She wore her red cloak and started walking on the path inside woods. She saw a few wildflowers there and thought she will take some for her grandmother. She started picking up wildflowers when suddenly she heard someone calling her in deep voice. "Hello, Little Red Riding Hood." Kids, do you know who that was? बच्चों क्या आप जानते हैं ये कौन था? It was a big bad wolf. Big bad wolf lived in the wood and was very dangerous. He had big ears, big eyes, big nose and a big mouth. Everyone was scared of the wolf. Red Riding Hood did not know about wolf, so she was not scared of the big bad wolf.
Oh, what did the wolf say? The wolf asked Red Riding Hood, "What's in the basket?" Red Riding Hood told him that there are eggs, butter, and cake in the basket. The wolf asked Red Riding Hood, "Where are you going?" Red Riding Hood told him that she was going to her grandmother's house. The wolf asked her where her grandmother lived. Red Riding Hood told him where her grandmother lived. Then the wolf said thank you and he left. Oh, बच्चों, अब क्या होगा? What do you think will happen next? The wolf went to grandmother's house. He knocked on the door and the grandmother asked who is it. Wolf was clever. He said, "I am Little Red Riding Hood." The grandmother opened the door and the wolf jumped in to attack her. The grandmother quickly hid inside the closet. The wolf wore the grandmother's glasses and nightcap. Then he slipped into the bed and waited for Red Riding Hood. Then what happened? Why did he lie in bed? In a short while, Little Red Riding Hood knocked at the door and walked in saying, "Good morning, grandmother. I have brought you eggs, butter and cake. And here is a bunch of flowers I gathered in the woods." As she came near the bed, she said, "What big ears you have, grandmother." Grandma said, "All the better to hear you with, my dear." Red Riding Hood said, "What big eyes you have, grandmother." Grandma said, "All the better to see you with, my dear." Red Riding Hood said, "But grandmother, what a big nose you have." Grandma said, "All the better to smell with, my dear." फिर? "But grandmother, what a big mouth you have." Red Riding Hood said, "All the better to eat you up with, my dear." The wolf said, and he sprang at Little Red Riding Hood. What do you think, kids? What will happen now? Just at that moment, Little Red Riding Hood's father was passing the cottage and heard her scream. He rushed into the cottage with his axe. He chopped off Big Bad Wolf's head. Everyone was happy that Little Red Riding Hood had escaped the wolf. The Little Red Riding Hood's father carried her home and they lived happily ever after. Wow, that was an interesting story. बच्चों, आपने ये स्टोरी गौर से सुनी. Let's see. अब बारी है क्वेश्चन आंसर सेशन की. Why was the little girl called the Red Riding Hood? जी हाँ, her grandmother gave her red cloak with the hood, which she wore all the time. That is why she was called Red Riding Hood. What was in the basket of the Little Red Riding Hood? Eggs, butter, and cake. Good job. What did the Little Red Riding Hood pick from the woods? Yes, she picked up wild flowers. Why did the wolf ask the Little Red Riding Hood where her grandmother lived? Yes, because he wanted to eat the grandmother and the Little Red Riding Hood. Why do you think the wolf left the grandmother escape into the closet? काफी सारे जवाब हो सकते हैं इसके तो. Maybe the wolf let the grandmother escape into the closet because he wanted to eat Little Red Riding Hood. Do you think Little Red Riding Hood should have told the wolf where her grandmother lived? No, she shouldn't have. You should never tell a stranger where your relatives or family lives. I hope बच्चों आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी. Let's move on to our next segment, grammar. मिस युसरा, आज हम ग्रामर में क्या करेंगे? आज प्रोफेसर बंटी हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे. वो क्या मिस युसरा? We will learn about declarative and interrogative sentences. बच्चों, do you know what declarative and interrogative sentences are? चले हम declarative sentences से शुरू करते हैं. D-E-C-L-A-R-A-T-I-V-E declarative. डेक्लरेटिव वर्ड निकला है डिक्लेयर से, किसी बात को साफ साफ बताना. जी हाँ, this means that declarative sentences are statements. They end with a full stop. These are sentences that give us information. It could be a fact or an opinion. These sentences let the readers know something specific.
Declarative sentences English language में सबसे common sentences होते हैं. An example of this can be saying, my friends are waiting for me. ये जुमला एक statement है. This gives the reader information कि मेरे friends मेरा wait कर रहे हैं. Another example can be, the neighbors were too loud. This sentence is also a declarative sentence because it gives us information. The second type of sentence is interrogative sentence. interrogative. Interrogative word निकला है interrogation से, मतलब सवाल से. इसका मतलब है interrogative sentence वो sentence होता है जिसमें कोई सवाल पूछा जाए. An interrogative sentence asks a direct question and it ends with a question mark. What are you playing? This is an example of interrogative sentence क्योंकि इसमें सवाल पूछा जा रहा है. Similarly, एक और एग्जाम्पल ये हो सकती है, What did the boy want? ये भी एक interrogative sentence है क्योंकि इसमें भी सवाल पूछा जा रहा है. Let's play a game and do some examples. बच्चों, आपको बताना होगा whether the sentence we say is declarative or interrogative. एक क्विक रिकैप कर लेते हैं. Declarative sentence वो होता है जो हमें कोई information देता है. It is a statement. Interrogative sentence वो होता है जिसमें कुछ पूछा जाता है, मतलब सवाल. Are you ready for the sentences? First sentence is, he is running in a park. What is this? Declarative or interrogative? Yes, this is a declarative sentence because it is giving us information. Did she do her homework? Declarative or interrogative? Yes, this is interrogative because we are asking a question. Did you watch the match last week? Declarative or interrogative? जी हाँ, ये interrogative है because बिल्कुल सही, क्योंकि हम सवाल पूछ रहे हैं. The car is parked on the driveway. Declarative or interrogative? Declarative. Why? Because it gives us information about specific thing. My cat is black. ये क्या होगा, declarative या interrogative? This is also a declarative sentence because we get information about something specific. Would you like a glass of water? Declarative or interrogative? Yes, ये interrogative sentence है क्योंकि हम इसमें सवाल पूछ रहे हैं. I think अब आप सबको declarative और interrogative का difference तो समझ आ गया होगा. I think they understood it quite well. अब आप सबका टास्क ये है that you need to make 5 declarative and 5 interrogative sentences. And get them checked as well by your elders. तो प्रोफेसर बंटी, आज बच्चों ने क्या क्या सीखा? Today they learned to talk about when they helped someone. Then we heard the story of Little Red Riding Hood. Finally, they learned the difference between interrogative and declarative sentences. अब वालिदैन के लिए एक एडवाइस. मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आज का लेसन अपने बच्चों के साथ जरूर दोहराएं. आज के लेसन से रिलेटेड वर्ड बुक में जो भी काम हो वो बच्चों को जरूर कराएं. तो बच्चों, आई होप यू एंजॉयड टुडेज लेसन. अगले लेसन तक बी काइंड एंड बी थैंकफुल. लर्निंग इंग्लिश विद प्रोफेसर बंटी यहाँ खत्म हुआ. मैं आपकी होस्ट युसरा आपसे इजाजत चाहती हूँ. आपसे जल्द ही दोबारा मिलेंगे. शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज. So remember, an interrogative sentence asks a direct question and ends with a question mark. Declarative sentences are statements. They end with a full stop. हादिया, आज हम राइमिंग चेन बनाते हैं. काफी दिन हो गए हैं हमने ये गेम नहीं खेला. ठीक है, चलो फिर हम डॉट से वर्ड्स बनाते हैं. DOT डॉट. डॉट के आखिर में O और T आ रहा है, तो मुझे भी कोई ऐसा वर्ड बताना है जिसके आखिर में O और T आए. सोचने दो. हाँ, COT कॉट. और LOT लॉट. और क्या होगा? हाँ, GOT गॉट. गॉट भी हो गया है, लॉट भी हो गया है, तो HOT हॉट. NOT नॉट. POT पॉट. और ROT रॉट. और क्या है, कोई बचा ही नहीं है. तो इसका मतलब हादिया आपके राउंड हार गई. ओहो, चलो लेकिन कोई बात नहीं. अब हम LOC के लॉक की चेन बनाते हैं.
یعنی کہ سی اور کے والے ورڈز. سوچنے دو. ہاں SOC کے ساک. اور ROC کے راک. CLOC کے کلاک. MOC کے موک. اور کیا ہو سکتا ہے؟ نبیہا بہت ٹائم لگا رہی ہیں سوچنے میں. DOC کے ڈاگ بھی ہوتا ہے رائمنگ ورڈ لاک کا. ہاں مجھے یاد ہی نہیں آیا. چلو خیر ہے. اب ہم اس گیم کا آخری راؤنڈ کھیلتے ہیں. ہم اب ROB روب سے بناتے ہیں. ٹھیک ہے. روب کے اینڈ میں OB آتا ہے تو ہمیں OB والے ورڈز بنانے ہوں گے. تو MOB موب. ہاں COB کاب. SOB سوب. JOB جاب. اور BOB باب. اور کیا ہوگا اور؟ ہاں سوب. نبیہا میں سوب پہلے بول چکی ہوں. اوہو اچھا. پھر آج کی گیم کی ونر تو آپ ہو ہادیہ. آپ نے 2 راؤنڈ جیتے ہیں. یہ تو چلیں اب سنتے ہیں اپنا اگلا کمپوننٹ جو ہے سائنس. پیارے بچوں السلام علیکم. ہاؤ آر یو آل؟ ہیپی اینڈ ہیلدی؟ ویری گڈ. تو بچوں آج کا سائنس سیگمنٹ شروع کرتے ہیں ایک نئے معلوماتی اور انٹرسٹنگ ٹاپک سے. another entertaining science lesson with teacher ملیحہ. exciting isn't it؟ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے میٹر اینڈ the 3 states of matter. ٹیچر میٹر کیا ہوتا ہے؟ بچوں ہر وہ چیز جو وزن رکھتی ہو اور جگہ بھی گھیرتی ہو میٹر کہلاتی ہے. اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں جو جگہ بھی گھیرتی ہیں اور وہ وزن بھی رکھتی ہیں وہ میٹر کہلاتی ہیں. Anything which has mass and it occupies space is called matter. For example بچوں جیسے ٹیبل ہے. ٹیبل جگہ بھی گھیرتا ہے اور وزن بھی رکھتا ہے اور یہ میٹر ہوتا ہے. فرض کریں ایک گلاس ہے جو کہ پانی سے بھرا ہوا ہے تو بچوں وہ گلاس میٹر ہے کیونکہ اس کا وزن بھی ہے اور وہ جگہ بھی گھیرتا ہے. اور اس کے اندر جو پانی ہے وہ بھی میٹر ہے کیونکہ اس پانی کا وزن بھی ہے اور وہ جگہ بھی گھیرے گا. ہم اپنے ارد گرد بے شمار چیزیں دیکھتے ہیں وہ سب کی سب میٹر ہے. تو ٹیچر اینیملز، برڈز، فلاور، ہاؤسز، کارز، ڈورز، چیئرز سب میٹر ہیں؟ جی بالکل مناہل، سب کچھ. All the different objects we see around ourselves in our homes and schools are matter. Even mountains, rivers, buildings, and air around us also. Everything. All these things are made up of matter. تو بچوں جب ہم آبجیکٹس کی بات کرتے ہیں، آبجیکٹس یعنی کہ اشیاء، چیزیں، تو آپ کو پتا ہے مختلف چیزوں کا مختلف سائز ہوتا ہے. Some things are big and some are small. For example, a mango is smaller in size than a melon. آم جو ہے وہ خربوزے سے سائز میں چھوٹا ہوتا ہے نا؟ اور جو بڑی چیز ہے وہ زیادہ جگہ گھیرے گی اور جو چھوٹی چیز ہے وہ کم جگہ گھیرے گی. تو بچوں یہ چیزوں کا والیوم ہوتا ہے. The space occupied by an object is called its volume. تو آم کا والیوم خربوزے سے کم ہوا. ٹھیک اسی طرح پانی سے بھرا ہوا جگ پانی سے بھرے ہوئے گلاس سے والیوم میں زیادہ ہوگا اور گلاس کا والیوم کم ہوگا. اور جس چیز کا والیوم زیادہ ہوگا اس میں میٹر بھی زیادہ ہوگا. ٹیچر کیا والیوم اور سائز ایک ہی چیز ہے؟ بچوں والیوم is the amount of space that an object takes and it can be measured. Size is not well defined. مطلب یہ کہ کسی آبجیکٹ کی سائز کو ہم چھوٹا یا بڑا کہہ سکتے ہیں لیکن وہ کتنا بڑا یا کتنا چھوٹا اور کتنا زیادہ یا کتنا کم ہے وہ ہمیں والیوم سے پتہ چلتا ہے. فار ایگزامپل ٹیک 2 balls of different sizes. جیسے کہ ایک فٹ بال جو کہ بڑا ہوتا ہے اور دوسرا ٹینس بال جو کہ فٹ بال کے مقابلے میں کافی چھوٹا ہوتا ہے. تو بچوں آپ کو دیکھ کے پتہ چل جائے گا کہ کس بال کا سائز بڑا ہے اور کس بال کا سائز چھوٹا ہے.
और वो कितनी जगह घेरते हैं ये हमें बताएगी उनका वॉल्यूम कितना है, यानी कि हाउ मच मैटर दे हैव. बिगर ऑब्जेक्ट्स हैव more matter and smaller objects have less matter, and the amount of matter in an object is called its mass, यानी कि किसी चीज की मिकदार. और बच्चों, जैसे ऑब्जेक्ट्स के वॉल्यूम डिफरेंट होते हैं, बिल्कुल उसी तरह शेप्स भी डिफरेंट होती हैं. डिफरेंट शेप्स का तो आपको पता है ना, राउंड, स्क्वायर, ओवल एंड रेक्टेंगुलर, है ना बच्चों? टीचर, आप मैटर की कोई और एग्जांपल्स बताएं. बच्चों, उससे पहले मैं आपको मैटर की 3 डिफरेंट स्टेट्स के बारे में बताऊंगी ताकि आपको एग्जाम्पल्स की ज्यादा अच्छी तरह से समझ आए. So matter exists in 3 different states that are solids, liquids and gases. Solids ठोस चीजों को कहते हैं, जैसे कि टेबल, चेयर, ब्रिक्स, वॉल, कार, यानी कि वो अशिया जिनकी शेप एंड वॉल्यूम हम नहीं चेंज कर सकते. They have fixed volume and fixed shape because particles in solids are closely packed. टीचर, सॉलिड्स की और एग्जांपल्स में रॉक्स हो सकते हैं, एंड वुड, ग्लास, इवन एप्पल एंड वाटरमेलन. व्हाट अबाउट आइस? ये सब सॉलिड्स ही है ना? बिल्कुल सही कहा आपने माहा, ये सब सॉलिड्स हैं क्योंकि दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स्ड शेप. आइस की आपने बहुत अच्छी एग्जांपल दी. टीचर, मैं भी बताऊं सॉलिड्स के कुछ एग्जांपल्स? जी बिल्कुल मिनाहिल, आप भी बताएं. टीचर, ट्री, हाउस, पेंसिल एंड मिरर. वेरी गुड मिनाहिल. सो नाउ यू गॉट द आइडिया अबाउट सॉलिड्स. तो बच्चों, मैटर की दूसरी स्टेट है लिक्विड्स. लिक्विड्स जैसे पानी. लिक्विड्स हैव द एबिलिटी टू फ्लो, यानी कि लिक्विड्स बहते हैं, एंड लिक्विड्स फॉर्म द शेप ऑफ देयर कंटेनर. मतलब ये कि लिक्विड्स जिस ग्लास या बॉटल में होंगे वो उसी की शक्ल अपना लेंगे. So liquids have definite volume, but the shape can change easily depending upon the container they are in. महा, आप बताएं कुछ लिक्विड्स के नाम पानी के अलावा. टीचर, मिल्क यानी कि दूध, और टी, कॉफी, रूह अफ़ज़ा, जूस एंड एनी ऑयल. Very good, Maha. These are all liquids. After solids and liquids, third state of matter is gas. Gases, for example, air, यानी कि हवा. हवा gases में आती है and it does not have fixed shape nor fixed volume and they spread out to fill the container they are in. बच्चों, एयर के अलावा स्मोक यानी कि धुआं वो भी गैस है. स्टीम यानी कि भाप वो भी गैस है. और भी गैसेस होती हैं जैसे कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. अच्छा बच्चों, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं टू अंडरस्टैंड ऑल 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. सबसे पहले आपने कुछ आइस क्यूब्स लेनी है. आइस यानी कि बर्फ. आइस मैटर की सॉलिड स्टेट है. अब आप एक पैन लें और आइस क्यूब्स को हीट करें. आप देखेंगे कि आइस क्यूब विल स्टार्ट टू मेल्ट. So the solid state of matter will change into liquid state. इससे ये साबित हुआ कि हीट करने से solids like ice they melt and change into liquid state. This is called melting. Now if we keep on heating the melted state of ice, which is water, it will convert into steam, which is the gas state of matter. So this is called boiling. यानी कि बच्चों, बर्फ को हीट करें तो वो पानी में तब्दील हो जाती है और जब पानी को मजीद हीट करेंगे तो वो भाप बन जाता है. इस तरह हीटिंग कैन चेंज वन फॉर्म ऑफ मैटर इनटू अनदर. ठीक उसी तरह जब हम पानी को फ्रीज करते हैं तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है. सो अगेन लिक्विड्स टर्न इनटू सॉलिड्स ऑन कूलिंग. दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्रीजिंग. तो टीचर, इसका मतलब है वाटर वो मैटर है जो हमें तीनों स्टेट से मिलता है. सॉलिड भी यानी कि आइस, लिक्विड भी यानी कि वाटर, एंड गैस भी यानी कि स्टीम. वेरी गुड माहा, आपने बिल्कुल सही कहा. Water, ice and steam are 3 states of matter and we get them on heating and cooling. So always remember,
heating on solids, formation of liquid, boiling of water, formation of steam, and cooling of water, formation of ice. टीचर, इस तरह तो हमें सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस को याद रखना बहुत आसान होगा अगर हम पानी, बर्फ और भाप को जहन में रखें। और वाटर से ही रिलेटेड बॉइलिंग, मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग भी याद रहेंगी। वेरी गुड बच्चों, आपको तो बिल्कुल सही समझ आई कि मैटर क्या है। लेकिन बच्चों, बहुत सारी चीजें हमारे आसपास अपनी प्योर यानी खालिस हालत में नहीं होती। ये मिक्सचर होती हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस का। फॉर एग्जाम्पल, जब हम चाय बनाते हैं तो वी मिक्स वाटर, टी लीव्स, मिल्क एंड शुगर। सो टी इज अ मिक्सचर। सो मड यानी कि कीचड़ मिक्सचर है सॉइल एंड वाटर का। एयर ऑल्सो इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। महा, आपको एग्जाम्पल बताएं मिक्सचर का। टीचर, लेमनेड जिसमें वाटर, लेमन जूस, सॉल्ट एंड शुगर मिक्स होते हैं, और रोटी भी फ्लावर यानी आटा और पानी को मिक्स करके बनती है। बिल्कुल सही कहा आपने। सो अ मिक्सचर इज अ सैंपल ऑफ मैटर हैविंग टू और मोर थिंग्स मिक्स्ड विद ईच अदर, यानी कि दो से ज्यादा चीजों को मिक्स करने से मिक्सचर बनता है। मिनाहिल, आपको एग्जाम्पल बताएं मिक्सचर की। जी टीचर, खीर जो हम दूध और चावल से बनाते हैं और फिर इसमें शुगर यानी चीनी भी डालते हैं, वो मिक्सचर होगा। इसके अलावा हर किस्म का शरबत भी मिक्सचर होता है। टीचर, मेरी खांसी का शरबत भी तो मिक्सचर ही है ना टीचर? बिल्कुल सही कहा, शाबाश मिनाहिल। तो बच्चों, अब आप सबने एक काम करना है, अपनी कॉपीज निकालें और 5 मुख्तलिफ मिक्सचर्स के नाम लिखें जो आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं। You have to list 5 mixtures that you can see around you. ठीक है बच्चों, सबको समझ में आ गई? शाबाश। तो बच्चों, ये तो थे मिक्सचर्स। अब हमारे लिए ये जानना भी जरूरी है कि कौन से मिक्सचर्स सेपरेबल हैं और वो कौन से तरीके हैं जिनसे हम उन मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेबल का मतलब है कौन से सॉलिड्स को लिक्विड से अलग किया जा सकता है और किन सॉलिड्स को नहीं अलग किया जा सकता। कुछ सॉलिड्स जो हैं वो लिक्विड्स में डिसॉल्व हो जाते हैं, बट नॉट ऑल सॉलिड्स कैन डिसॉल्व इन लिक्विड्स, and insoluble solids can be separated from water by different methods. तो बच्चों, आपने ये याद रखना है कि फिल्ट्रेशन और डिकेंटेशन सबसे आसान तरीके हैं इनसॉल्युबल सॉलिड्स को लिक्विड से सेपरेट करने के लिए। फिल्टरेशन एंड डिकेंटेशन, इनका क्या मतलब है टीचर? बच्चों, डिकेंटेशन का मतलब है निथारना या अलहदा करना। जैसे आपने देखा होगा कभी अम्मी दूध पे से मलाई उतारती हैं, है ना? वो क्या करती हैं, एहतियात से बगैर मिक्स किए और दूध और मलाई को डिस्टर्ब किए मलाई को दूध से सेपरेट कर लेती हैं। डिकेंटेशन इज अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग इनसॉल्युबल हेवी सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स। इन डिकेंटेशन the mixture is left undisturbed for some time and then the liquid is poured into another container. बच्चों, मक्खन और लस्सी को अलग करने को भी हम डिकेंटेशन ही कहते हैं। और टीचर, फिल्टरेशन का क्या मतलब है? बच्चों, फिल्ट्रेशन में हम सॉलिड और लिक्विड को अलग करने के लिए कोई कॉटन क्लॉथ या फिर फिल्टर पेपर और स्ट्रेनर यानी कि छलनी यूज करते हैं। जैसे कि चाय बनाते वक्त हम पत्ती को छलनी से छानकर अलग कर लेते हैं, उसको फिल्ट्रेशन कहते हैं। फिल्ट्रेशन इज अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग इनसॉल्युबल कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। पानी को भी ऐसे ही फिल्टर किया जाता है और फिर साफ पानी पीने के काबिल बनाया जाता है। अगर कोई मट्टी या कोई और पार्टिकल्स पानी में होंगे तो वो भी फिल्टर हो जाएंगे। बच्चों, जब बड़े बड़े फिल्ट्रेशन प्लांट्स होते हैं ना, उनमें ऐसे ही वाटर को प्यूरिफाई किया जाता है। तो टीचर, इस तरह हमें साफ पानी मिलता है पीने के लिए। साफ पानी तो बहुत अहम है ना हम सब के लिए। जी बिल्कुल माहा, आपने ठीक कहा। People cannot live without clean water. It is our basic need.
تو پیارے بچوں، آج ہم نے کتنی ساری نئی معلومات حاصل کی اور خوب ساری انٹرسٹنگ چیزوں کے بارے میں جانا، جیسے کہ میٹر، اٹس اسٹیٹس، سالڈ، لیکوڈز اینڈ گیسز. پھر ہم نے میلٹنگ، بوائلنگ اور فریزنگ کے بارے میں انفارمیشن حاصل کی اور آخر میں مکسچرز کو بھی سمجھا. تو بچوں، آج کا پروگرام بس اتنا ہی. پھر ملیں گے ایک نئے مزیدار اور معلوماتی ٹاپک کے ساتھ. اپنا، اپنے گھر والوں کا اور اپنے دوستوں کا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ. پڑھائی کر کے تھک گئے تو چلیں لیٹس ڈو سم ایکسرسائزز. ہاں تو بچوں، آپ لوگ تیار ہیں آج کے ایکسرسائز کے لیے؟ تو سب سے پہلے ہم تھوڑا وارم اپ کریں گے وارم اپ ایکسرسائز سے، جس میں آپ کو اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے چلنا ہے. صحیح ہے؟ اب میں کاؤنٹنگ شروع کرتی ہوں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. چلیں اب سیدھا کھڑے ہو جائیں. اب ہم سانس کی مشق کرتے ہیں. ناک سے سانس لیجئے، 2 سیکنڈ روکیے، اب منہ سے نکالیے. دوبارہ ناک سے سانس لیجئے، روکیے، اب منہ سے نکالیے. واپس ناک سے سانس لیجئے، 2 سیکنڈ روکیے، اب منہ سے نکالیے. اب ہم دوسری ایکسرسائز میں کچھ الگ کریں گے. جب میں آپ کو 1 بولوں گی تو 1 پہ آپ کو اپنے ہاتھوں کو کندھوں کی سیدھ میں رکھنا ہے، اور جب میں 2 بولوں گی تو آپ کو ہاتھوں کو نیچے کرنا ہے. صحیح ہے؟ تو 1 ہاتھ کندھے کی سیدھ میں اور 2 ہاتھ نیچے کرنے ہیں. تو اب میں کاؤنٹنگ شروع کرتی ہوں. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. چلیں اب سیدھا کھڑے ہو جائیں. اب ہم تھوڑی سانس کی مشق کرتے ہیں. ناک سے سانس لیجئے، 2 سیکنڈ رکیے، اب منہ سے نکالیے. دوبارہ ناک سے سانس لیجئے، 2 سیکنڈ روکیے، اب منہ سے نکالیے. آخری دفعہ ناک سے سانس لیجئے، 2 سیکنڈ روکیے اور اب منہ سے نکالیے. آج کے ایکسرسائز کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. This was so refreshing. چلیں لیٹس موو آن ٹو دا نیکسٹ کمپوننٹ جو ہے اسلام فار کڈز. پیارے بچوں، السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ہمارے اس پروگرام کے 2 حصے ہیں. پہلے حصے میں ہم آج بات کریں گے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور دین اسلام کے لیے ان کی خدمات کے بارے میں. دوسرے حصے میں رواداری اور رحم دلی کی اہمیت جانیں گے. چلیں تو چلتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف. آپ سب نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو سنا ہوگا. جی ہاں. تو آپ میں سے کوئی مجھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی سی 2 باتیں بتائے گا؟ کون بتائے گا؟ جی آپ بتائیے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست تھے. ہجرت مدینہ کے وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ ہی غار ثور میں رہے تھے، اور آپ رضی اللہ عنہ 4 خلفائے راشدین میں سے سب سے پہلے خلیفہ تھے. شاباش. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں 573 قبل عیسوی میں پیدا ہوئے. آپ کا تعلق قریش کے ایک امیر گھرانے سے تھا. آپ کا بچپن عرب کے باقی بچوں کی طرح بھیڑ بکریوں اور اونٹوں سے کھیلتے ہوئے گزرا. ان کو اونٹوں سے اتنا پیار تھا کہ آپ کی کنیت ابو بکر پڑ گئی، یعنی کہ اونٹ کے بچے کا باپ. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھے لکھے تھے. آپ کو شعر و شاعری کا بھی بہت شوق تھا. اسی لیے آپ عرب کے رواج کے مطابق منعقد ہونے والے سالانہ میلے میں حصہ لیتے اور اپنی نظمیں پڑھتے. ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ان کو خانہ کعبہ میں لے گئے اور ان سے بتوں کی عبادت کرنے کو کہا اور خود کہیں باہر چلے گئے.
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بت کو مخاطب کر کے کہا مجھے نئے کپڑوں کی ضرورت ہے۔ بت ساکن اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے بت سے مخاطب ہوئے کہ اے خدا مجھے بھوک لگی ہے، مجھے اچھا سا کھانا دے دیں۔ وہ بت بھی اپنی جگہ خاموش کھڑا رہا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق کو بہت غصہ آیا۔ انہوں نے پتھر ہاتھ میں لے کر ایک اور بت کو مخاطب کر کے کہا میں یہ پتھر تم پر پھینکنے لگا ہوں، اگر تم خدا ہو تو اپنے آپ کو بچا لینا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کر پتھر بت کی طرف پھینک دیا اور پھر خانہ کعبہ سے باہر نکل آئے۔ یہ واقعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے کا ہے۔ مسلمان ہونے سے پہلے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے۔ جب حضرت ابو بکر ذرا بڑے ہوئے تو وہ تجارت کے لیے دوسرے ملکوں کا سفر کرنے لگے۔ ایک بار آپ تجارت کی غرض سے یمن گئے ہوئے تھے۔ جب آپ واپس آئے تو آپ کے دوستوں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے پیچھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نیا دین متعارف کرایا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے آزاد مسلمان تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ مجھے یہ بتائیں عورتوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ سوچیں، بالکل ہم نے پڑھا ہوا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ سب کو یاد ہوگا۔ حضرت خدیجہ رضی تعالیٰ عنہا۔ شاباش، بالکل صحیح۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ مجھے کون بتائے گا کہ بچوں میں سے سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا تھا؟ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے۔ شاباش، بالکل صحیح جواب۔ آپ سب بچوں کو تو سب کچھ یاد ہے، بہت اچھی بات ہے۔ جی تو ہم اب آگے بات کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد کافی لوگوں کو مسلمان کیا، جن میں ہمارے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے مصر کو فتح کرنے میں اہم کردار ادا کیا، اور ان کے علاوہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ بھی شامل ہیں۔ اسلام سے پہلے مکہ میں غلام رکھنے کا رواج تھا۔ امیر لوگ غریب لوگوں کو اپنا غلام بنا کر ان پر ظلم کرتے تھے اور ان سے ڈھیر سارا کام لیتے تھے۔ ان غلاموں کا کوئی ہمدرد نہ ہوتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد 4 مردوں اور 4 عورتوں کو 40,000 درہم دے کر آزاد کروایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلان نبوت کا حکم دیا تو سب سے پہلے ایک اجتماع میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی ترغیب دی، جس پر قریش کے نوجوانوں نے آپ کو اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج اور اسراء کے سفر پر گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے اس کی تصدیق کی۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو صدیق کا لقب دیا۔ ہجرت مدینہ کے وقت بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امانتیں سونپ کر مدینہ کے لیے نکلے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن ابی بکر دن میں قریش کے لوگوں کے پلانز کے بارے میں ساری معلومات لیتے تھے اور رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دیتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر آپ دونوں کے لیے کھانا غار ثور میں پہنچاتی تھیں۔ عامر جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملازم تھا، وہ بکریوں کا ریوڑ غار ثور تک لاتا تھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر کو بکریوں کا دودھ دیتا تھا۔ 3 دن غار ثور میں قیام کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مدینہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کا فیصلہ کیا تو مسجد کے لیے جو زمین پسند کی گئی اس کا معاوضہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کیا۔ 623 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کر دی۔ 624 ہجری میں مسلمانوں اور قریش کے درمیان پہلا معرکہ بدر کے مقام پر ہوا، جسے غزوہ بدر کہتے ہیں۔ اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے کے باہر پہرا دیا۔ 625 ہجری میں دوسرے معرکے غزوہ احد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا بیٹا آمنے سامنے آ گئے۔ ان کے بیٹے عبد الرحمن نے اسلام قبول نہیں کیا تھا،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک دیا۔ اسی طرح غزوہ خندق، غزوہ خیبر اور فتح مکہ میں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ 631 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 300 مسلمانوں پر مشتمل ایک وفد حج کی غرض سے مدینہ سے مکہ بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحج بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری دنوں میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمزوری کی وجہ سے امامت نہیں کرا سکتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کرانے کو کہا۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز کے وقت مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جگہ چھوڑنے کی کوشش کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نماز جاری رکھنے کو کہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غمزدہ ہوئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا بہت اثر لیا۔ جو بھی کہتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے ہیں تو ان کو بہت غصہ آتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک دکھایا اور سمجھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے ہیں۔ اس کے بعد بھی انہوں نے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا، اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا ہے تو وہ سمجھ لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ زندہ ہے اور لافانی ہے۔ آخر میں انہوں نے قرآن مجید کی ایک سورہ کی یہ آیت تلاوت فرمائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اور محمد ایک رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر وہ وصال کر جائیں یا انہیں شہید کر دیا جائے تو تم الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑے گا، اور ان قریب اللہ شکر ادا کرنے والوں کو صلہ عطا فرمائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ بنے۔ آپ کا دور حکومت 2 سال 3 مہینے تک قائم رہا۔ اس دوران اسلام خوب پھیلا۔ جب مختلف جنگوں میں مختلف صحابی شہید ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوف لاحق ہوا کہ اس طرح تو قرآن جو تمام صحابیوں کے سینوں میں محفوظ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ قرآن کو محفوظ کیا جائے۔ پہلے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہچکچائے، پھر تمام صحابیوں سے قرآن کے صحیفے اکٹھے کیے گئے، کیونکہ کچھ صحابیوں نے قرآن کی آیتیں کھجور کے پتوں پر لکھ کر محفوظ کی ہوئی تھیں، کچھ نے پتھروں پر اور کچھ نے جانوروں کی کھالوں پر۔ یہ تمام صحیفے اکٹھے کر کے قرآن مجید کو کتاب کی شکل میں تشکیل دینے کا کام شروع ہوا۔ 634 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے۔ ان کو بہت تیز بخار ہوا اور وہ بستر سے لگ گئے۔ ان کی بیماری کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا بھیجا اور ان سے کہا کہ وہ ان کی وفات کے بعد انہیں غسل دیں۔ انہوں نے اپنی وفات سے پہلے کچھ ساتھیوں سے مشورہ کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرا خلیفہ نامزد کر دیا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف۔ آج ہم بات کریں گے رواداری اور رحم دلی پر۔ رواداری کا مطلب ہے کوئی ایسی بات برداشت کرنا جو ہمارے مزاج کے خلاف ہو، جیسے کہ کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے شخص کو اپنے مذہب یا عقیدے پر قائم رہنے کا حق دینا رواداری ہے،
اور اگر ہم طاقت کے ذریعے اپنے عقائد دوسرے شخص پر زبردستی مسلط کریں تو یہ رواداری کے خلاف ہوگا۔ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رواداری کو پسند کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی تلوار یا طاقت کے ذریعے دین پھیلانے کی کوشش نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ غیر مسلموں کے ساتھ رواداری کا معاملہ رکھا۔ ایک بار عیسائی علماء کا وفد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مسجد نبوی میں ٹھہرایا اور ان کی خوب خاطر تواضع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت بھی دی، لیکن انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ زبردستی نہ کی اور ان کو مسجد نبوی میں اپنے طریقے سے عبادت کرنے کی اجازت دی۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں عیسائیوں کو خاص طور پر واضح کر دیا گیا کہ نہ ہی ان کے ساتھ مذہب کے معاملے میں کوئی زبردستی کی جائے گی اور نہ ہی ان کی عبادت گاہوں کو کوئی نقصان پہنچایا جائے گا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں ہی ایک غیر مسلم بوڑھا آدمی بھیک مانگ رہا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ اس پر اتنا جزیہ لگایا گیا ہے کہ وہ ادا نہیں کر سکتا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے اور کچھ رقم لا کر اس کو دے دی۔ اس کے علاوہ بیت المال سے اس کے لیے وظیفہ بھی مقرر کر دیا۔ پیارے بچوں، ان سب واقعات کو سن کر یہ نہیں کہ ہم اپنی تعلیمات میں تبدیلی کر لیں یا ہمارے دین میں جو باتیں ہمیں کہی گئی ہیں ان پر عمل نہ کریں، بلکہ رواداری یہ ہے کہ ہم دوسروں پر مذہب کے معاملے میں زور زبردستی نہ کریں، ان کو پیار سے آرام سے راغب کریں۔ اگر وہ بات مان لیں تو ٹھیک، ورنہ زبردستی نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دینے والے ہیں۔ رواداری کے ساتھ ساتھ رحم دلی بھی آتی ہے۔ رواداری دراصل رحم دلی کی ہی ایک قسم ہے۔ رحم دلی کا مطلب ہے رحم اور نرمی کا برتاؤ کرنا، ظلم زبردستی نہ کرنا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سب کے ساتھ، چاہے وہ انسان ہے یا جانور، چاہے کوئی بڑا بزرگ ہے یا کوئی چھوٹا بچہ، ہر ایک کے ساتھ رحم دلی کا مظاہرہ کریں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ جب بھی اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے بارے میں خیر کا ارادہ فرما لے تو اس کے سینے میں رحم دلی ڈال دیتا ہے۔ مومن کی نشانی ہے کہ وہ رحم دل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں آیت نمبر 54 میں فرمایا، وہ مومنین کے لیے نہایت رحم دل ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تم اہل زمین پر رحم کرو، تم پر آسمانوں میں موجود ذات رحم کرے گی۔ ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں داخل ہونے والے لوگوں کی 3 نشانیاں بتائی ہیں۔ نمبر 1، ایسا حکمران جو عادل، صدقہ کرنے کی توفیق پاتا ہو۔ نمبر 2، ایسا آدمی جو رحم دل اور تمام اقربا اور مسلمانوں کے لیے درد دل رکھنے والا ہو۔ نمبر 3، پاک دامن، سفید پوش اور بال بچوں والا شخص۔ ان سب احادیث اور آیات کو پڑھ کر ہمیں رحم دلی کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا۔ انسانوں میں سب سے زیادہ رحم دلی کے مستحق ہمارے والدین ہیں۔ سب سے بہترین اولاد وہی ہے جو اپنے والدین کے لیے رحمت کا باعث ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کو ترک کر دیں۔ ہر کوئی ہماری رحم دلی کا مستحق ہے۔ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ نرم برتاؤ، پیار محبت سے رہنا، یہ رحم دلی ہے۔ اپنے رشتہ داروں کی اگر کوئی بات پسند نہیں آئی تو چپ کر کے جانا، پلٹ کر جواب نہ دینا، یہ بھی رحم دلی ہے۔ اسی طرح جانوروں کے ساتھ بھی نرمی اور رحم دلی کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم بکری پر بھی رحم کرو تو اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا۔ جانوروں پر بیجا بوجھ لادنا، ان کو بلا وجہ ڈانٹ ڈپٹ کرنا، ان کو مارنا، یہ سب سخت دل ہونے کی نشانیاں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارا جانور بیمار ہے تو اس کا خیال رکھیں، اس وقت اس پر بوجھ نہ لادیں اور زبردستی نہ کریں۔ پیار سے اس کو سمجھائیں، وہ مان جائے گا۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ جو پالتو جانور اور پرندے ہم نے گھر میں رکھے ہوئے ہیں ان کو وقت پر کھانا دیں، ان کی صحت کا خیال رکھیں۔
کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ ہمیں سڑک پر کوئی چڑیا کا بچہ یا بلی کا بچہ زخمی مل جاتا ہے، تو ایسے وقت میں ہمیں چاہیے کہ ہم اس جانور کی مرہم پٹی کریں، اس کو پانی پلائیں، کچھ کھانے کو دیں، اور جب تک وہ مکمل طور پر صحت یاب نہ ہو جائے اس کا خیال رکھیں۔ یہ سب رحم دلی کی مثالیں ہیں۔ پیارے بچوں، آپ کو ان سب مثالوں سے رواداری اور رحم دلی کا کانسیپٹ بہت اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ امید ہے آپ ان باتوں پر عمل کریں گے۔ اب اجازت دیں، اللہ حافظ۔ تو ساتھیوں، امید ہے کہ آپ نے بھی ہماری طرح مختلف سبجیکٹس کے مختلف موضوعات سیکھے ہوں گے آج۔ تو چلیں اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔